صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے اللہ کے محبوب نے لکھوایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سہیل ابن عمر کی ذرا غور کیجئے، کتنی نکتہ بینی ہے، باریک نظر ہے معاملات کے اوپر۔ تو کہنے لگے یہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا یہ رحمان اور رحیم کون ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ آپ لکھیں بسمک اللہم۔ کیا لکھیں؟ بسمک اللہم۔ ہم لوگ یہی لکھتے ہیں، ہم نہیں جانتے رحمان اور رحیم کون ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جو یہ کہہ رہے ہیں لکھو۔ حضرت علی نے وہ لکھ دیا، بسم اللہ مٹا دی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے لکھو ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ عہد نامہ ہے جس پر محمد الرسول اللہ نے صلح کی ہے۔ اب غور کریں نا ان کی باریک بینی، یہ محمد الرسول اللہ کون ہے بھئی؟ ہم تو آپ کو محمد ابن عبداللہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ہم محمد الرسول اللہ مانتے، اللہ کا رسول مانتے، تو آپ سے لڑتے، آپ کو مکے سے نکالنے کی کوشش کرتے، آپ کو روکتے کہ بیت اللہ کے طرف جانے سے۔ یہ سارا مسئلہ ہی اسی بات کا ہے کہ ہم تو محمد رسول اللہ آپ کو نہیں مانتے، مٹائیں اس کو۔ نبی علیہ السلام نے علی کو فرمایا بھی مٹا دو، لکھ دو محمد ابن عبداللہ۔ علی نے کہا یا رسول اللہ اتنی میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کا نام مٹا دوں، ابھی بسم اللہ مٹائیے اور اب یہ بھی مٹاؤں، اور آپ کی موجودگی میں تو یہ زندگی بھر نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام نے پھر خود مٹا دیا۔ یہاں تک آپ نے بات سنی؟ یہ کیا ہے؟ خدا کے لیے، اللہ کے لیے اس کو سمجھیں۔ محمد ابن عبداللہ اور محمد رسول اللہ دونوں ہیں تو نبی علیہ السلام۔ ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسمک اللہم، نام تو اللہ کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسمک اللہم میں کیا مسئلہ ہے؟ اولا اور غیر اولا کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ بہتر ہے، جائز وہ بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے معاملے کو سمیٹ کے آگے بڑھے۔ ہم جگہ جگہ اپنے نقطے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کے معاملات حل نہیں کرتے۔ مزہ تو تب ہے ان واقعات سے ہم اپنی زندگی کو ٹھیک کریں، مزہ تو تب ہے۔ کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے، میاں بیوی ہوں، بھائی بھائی ہوں، کوئی بات ہو، ایک پوائنٹ کے اوپر اڑ جائیں گے، حالانکہ وہ اتنا بڑا بھی نہیں ہوگا، آگے بڑے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد اور انا کا مسئلہ بنا کے بڑے بڑے مقاصد سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی زندگی سے نہیں ملتا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی سے کیا ملتا ہے؟ آگے بڑھنا۔ ایک اچھا لیڈر، ایک اچھا ادارے کا ذمہ دار، ایک اچھا محتمم، ایک پرنسپل، وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ معمولی بات کے اوپر اپنی گاڑی کو نہیں روکتا، سفر جاری رہنا چاہیے۔ اچھا، اب شرائط صلح لکھی گئی۔ اب وہ شرائط صلح کیا ہیں؟ صحابہ کی کیفیت عجیب ہو گئی ان باتوں کو سن کے۔ سنیے، پہلی بات، 10 سال تک اب آپس میں قریش مکہ کی اور مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہوگی، لڑائی 10 سال کے لیے بند۔ دوسری بات، قریش کا کوئی شخص اگر مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو واپس کر دیا جائے گا۔ تیسری بات، مسلمانوں کا کوئی شخص اگر مکہ آ جائے گا تو وہ واپس نہ ہم لیں گے نہ آپ دو گے۔ چوتھی بات، اس 10 سالوں میں درمیان میں کوئی ایک دوسرے کے اوپر تلوار نہیں اٹھائے گا، نہ ہی کوئی خیانت کرے گا۔ پانچویں بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس تشریف لے جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے۔ اگلے سال آئیں گے عمرے کے لیے، صرف 3 دن مکہ میں قیام کی اجازت ہوگی، اس سے زیادہ نہیں، اور صرف ایک تلوار ایک آدمی لا سکتا ہے، اور وہ بھی نیام یا غلاف میں ہوگی، کھلی نہیں ہوگی، یعنی وہ بھی نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ بھی نیام میں رہے گی۔ اور چھٹی بات، جو ادھر ادھر کے جو باقی قبائل ہیں ان کو اختیار ہے، جو قبیلہ جس کے ساتھ اتحاد کرنا چاہے، حلیف بننا چاہے، بن سکتا ہے۔ چنانچہ بنو خزاعہ آپ کے ساتھ اور بنو بکر قریش کے ساتھ آ گئے۔ یہ عہد نامہ تیار ہو گیا، صلح نامہ تیار ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے پورا ہونے سے پہلے اور دستخط ہونے سے پہلے اور باقی معاملات فائنل ہونے سے پہلے کیا ہوا؟ ایک امتحان آ گیا۔ یہ سہیل ابن عمر
ان کا سگا بیٹا جو مسلمان تھا، مکہ مکرمہ میں قید میں بند تھا، تکلیفیں دی جاتی تھیں، واپس کافر ہونے کے لیے زور دیا جاتا تھا، کسی طریقے سے وہاں سے آزاد ہو کر اور بیڑیوں کے ساتھ پہنچ گئے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ مجھے قبول کر لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے بار بار سہیل ابن عمر کو کہا، دیکھو ابھی معاہدہ حتمی شکل پہ نہیں آیا، دستخط بھی ہونے باقی ہیں، تو جب چیز فائنل ہوگی اس کے بعد عمل درآمد کی بات ہے نا، ابھی تو فائنل ہی نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام بار بار کہتے رہے، وہ بار بار منع کرتا رہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ہوگا تو آگے معاہدہ پورا ہوگا، ورنہ بات ہی نہیں ہے، ابھی سے میں واپس جاتا ہوں۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے اس بات کو بھی قبول کیا اور معاملے کو آگے لے کے چلے۔ یہاں سمجھیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں زندگی کو روکے کھڑے ہوتے ہیں، آگے بڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو بھی قبول کر لیا اور اس کو بھی وجہ نہیں بنایا کہ بھئی معاملے کو لمبا کر دو، لٹکا دو، دیکھی جائے گی، معاملے کو آپ نے حل فرمایا۔ یہ ایک لیڈر کی صفات ہوا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو جندل یہ تھے، ان کا نام، جو آئے تھے نا سہیل ابن عمر کے بیٹے، ان کا نام تھا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے تمام صحابہ کو دیکھ کے بڑے حسرت اور افسوس کے ساتھ کہنے لگے، اے مسلمانوں کیا مجھے واپس بھیج دو گے؟ مجھے وہاں بڑی تکلیفیں دی جاتی ہیں اور دین سے پھیرنا جاتا ہے، کیا میں واپس چلے جاؤں گا؟ نبی علیہ السلام نے جب یہ درد بھری بات سنی تو فرمایا، ابو جندل ابھی تو تم واپس جاؤ، معاہدہ کر چکے ہیں، ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے، تو میں تو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اور یقین رکھو اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہارے لیے کوئی سہولت کا راستہ بنائیں گے، ابھی تو تم واپس جاؤ۔ صحابہ کرام تو جو جان دینے کے لیے تیار تھے، ان کے اوپر یہ معاہدے کی شرائط بڑی بھاری گزری، اور یہ اس عین موقع کے اوپر ان کا آ جانا اور واپس چلے جانا اس طرح سے کفار کے ساتھ، جو غیرت مند تھے، جو ایک بندے کے لیے سب جان دینے کے لیے بھی تیار تھے، ان کے لیے معاملہ بڑا مشکل تھا۔ عام مسلمان بڑے پریشان ہوئے۔ پورے مجمع میں صرف دو لوگ ایسے تھے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ اطمینان کی کیفیت میں تھے۔ باقی سارے صحابہ پریشان، حیران، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عمر وہ حوصلہ کر کے آگے بڑھے، کہنے لگے، یا رسول اللہ کیا آپ نبی برحق نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں نبی برحق ہوں۔ پھر پوچھا، کیا وہ باطل اور ہم حق پر نہیں؟ فرمایا، ہاں وہ باطل ہے، ہم حق کے اوپر ہیں۔ پھر تیسری بات پوچھی، جب یہ آپ کی پچھلی باتیں ٹھیک ہے تو ہم اتنی ذلت کیوں گوارا کریں؟ ایک تو شرائط ایسی، اور دوسرا یہ آیا وہ بھی واپس، ہم اتنی ذلت کیوں گوارا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا رسول اور نبی برحق ہوں، اور میں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہ میرا معین اور مددگار ہے۔ آگے سے حضرت عمر نے ایک اور سوال پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم طواف کریں گے؟ کہ تو سب احرام پہن کے آئے ہوئے تھے نا عمرے کے لیے، کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم طواف کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ ہاں طواف کریں گے، انشاءاللہ اللہ موقع دے گا کریں گے۔ اب یہ سوال و جواب ہوئے، حضرت عمر کی بے چینی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہاں سے اٹھے حضرت ابوبکر کے پاس گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال جواب میں موجود نہیں تھے، ان کو نہیں معلوم کہ نبی علیہ السلام سے یہ ہو کر آئے اور کیا سوال کیے، کیا جواب دیے۔ اب یہ حضرت عمر جو ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے کہا، اسی غم اور پریشانی اور افسوس کے عالم میں پوچھا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق نہیں؟ حضرت ابوبکر نے وہی جواب دیا جو حضور نے دیے تھے، ہاں نبی برحق ہیں۔ پھر دوسرا سوال وہی پوچھا، کیا ہم حق پر اور وہ باطل نہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہاں وہ باطل ہے، ہم حق پر ہیں۔ پھر تیسرا سوال بھی وہی پوچھا، ہم اتنی ذلت پھر کیوں گوارا کریں؟ تو حضرت ابوبکر نے لفظ بلفظ وہی جوابات سارے دیے، سارے کے سارے وہی جوابات دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبی برحق ہیں،
وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، اللہ ان کا معین اور مددگار ہے۔ پھر پوچھا ابو بکر کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم طواف کریں گے؟ تو ابو بکر نے جواب دیا کیا یہ فرمایا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ یہ تو نہیں کہا تھا نا طواف کریں گے۔ تو لفظ بلفظ وہی بات، یہاں سے دو باتیں نظر آئیں نا کہ مزاج نبوت کے ساتھ اتنی زبردست ہم آہنگی، اتنی زبردست ہم آہنگی کہ الفاظ بھی وہی۔ تو جب اداروں میں ایسے لوگ ہوں کہ ہم آہنگی ایسی ہو جائے تو بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، صحابہ کرام کو ایک چیز بڑی پریشان کر رہی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، صحابہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک تو یہ بات بڑی عجیب ہے کہ کوئی مسلمان ہو کر آئے ہم اسے واپس کر دیں، چلو یہ تو پھر بھی کوئی کسی کیٹیگری میں سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارا کوئی شخص واپس چلا جائے مکہ اور ہم اسے واپس بھی نہ لیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ہمارا ساتھی ہے اور وہ واپس چلا جائے اور ہم اس کو واپس بھی نہ لے سکیں، یہ کیا بات ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب کسی کو سمجھ میں آئی ہو تو بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے اتنا خوبصورت جواب دیا، دل خوش ہو جاتا ہے اس بات کو سن کے۔ فرمایا کہ ہمارا جو واپس جائے گا منافق یا مرتد ہو کے کافر ہو کے جائے گا، اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اسے کیا کرنا ہے؟ کوئی مسلمان رہتے ہوئے تو واپس نہیں جائے گا، جو بھی جائے گا دین چھوڑ کے جائے گا، ایسے کو ہمیں واپس لا کے کرنا کیا ہے؟ صحابہ کو اس گہرائی کی بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی علیہ السلام کی نظر واقعتاً نہایت گہری اور نہایت شاندار۔ خیر، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک تو یہ تسلی دی کہ اس کے اندر گہری بات یہ ہے، اور دوسرا فرمایا کہ جو ان کا مسلمان ہو کر آئے گا ہم تو اسے نہیں رکھ سکتے معاہدے کے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے، جیسے ابو جندل تھا، یہ ابو جندل، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان قریب کوئی صورت ضرور پیدا کر دیں گے۔ خیر، اس کے بعد فریقین کے دستخط ہو گئے، ساری چیزیں مکمل ہو گئیں، اور دستخط میں دونوں طرف کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے دستخط کیے۔ مسلمانوں کی طرف سے چاروں خلفائے راشدین نے دستخط کیے، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ ابن جراح اور محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب کے دستخط ہوئے، اور ادھر سے وہاں کے لوگوں کے دستخط ہوئے۔ تو یہاں سے یہ بات ملی کہ کوئی اہم بات ہو تو اس کو لکھ بھی لینا چاہیے، اور اس کے اوپر گواہوں کے دستخط بھی ہونے چاہیے، اور عہد نامے کی ایک کاپی مسلمانوں کے پاس رہی اور ایک اس کی جو نقل تھی وہ کافروں کے پاس رہی۔ تو جتنے اہم اور بڑے معاملات ہوتے ہیں لکھنے بھی چاہیے، گواہوں کے دستخط بھی ہوں، اور دونوں طرف جو ہے نا ایک ایک کاپی موجود ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آج ہمارے یہاں رجسٹری اور بہت سارے معاملات میں رائج ہیں، اور یہ ساری کی ساری ہمیں حضور ہی کے قدموں سے ملتی ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔